الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں 3 قسم کے طبقے آباد ہیں۔ ایک امیر جن کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، جس سے وہ بہتر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو ہر سہولت میسر ہے۔ دوسرا درمیانی طبقہ ہے جو کہ غربت کی لکیر سے تھوڑا اوپر ہے۔ اور تیسرا طبقہ غربت جو محض 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ بے روزگاری ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ پاکستان بھی اس مجبوری کی زد میں ہے۔ معاشرے میں بے روزگاری ایک سماجی برائی تصور کی جاتی ہے، جس سے خطرناک حالات جنم لیتے ہیں۔ اس سے فاقہ طاری ہوتا ہے اور بیماری پھیلتی ہے جو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ یہ معاشی زہر پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال بھی متاثر ہوتی ہے۔ بے روزگاری قانون کا احترام کرنے والے اچھے شہریوں کو بھی مجرم اور ڈاکو بنا دیتی ہے۔ اس سے بدعنوانی پھیلتی ہے، جھوٹ بڑھنا، برائیاں پھیلنا اور انسانی کردار کا تاریک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ بے روزگار آدمی سے شرافت اور ایمانداری کی توقع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور بیماری میں دوائی میسر نہیں کر سکتا۔ اس سے اچھے امور توقع کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے عزت کی زندگی جینا محال ہو جاتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری ایک ریاست کی بڑی کمزوری اور نااہلی مانی جاتی ہے۔ بے روزگاری سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے اور بے اطمینانی سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی بے چینی اور حکومت کی اطاعت سے انحراف کے جذبات ابھرتے ہیں، اور پھر سیاسی نفرت سے بغاوت جنم لیتی ہے اور بغاوت انقلاب کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے۔ حکومت پاکستان غربت کے خاتمے کو پوری طرح ختم کرنے میں ناکام ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم کی شرح کا کم ہونا۔ جو افراد تعلیم یافتہ ہیں ان کو بھی سفارش اور رشوت کے سہارے لینے پڑتے ہیں، اور جن کے پاس سفارش اور رشوت بھی نہ ہو تو پھر نوکریاں ملنا مشکل۔ اس وجہ سے بعض جگہ غربت سے تنگ آ کر نوجوان خودکشی بھی کر رہے ہیں، اور بعض نشے کے عادی بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر، مشیر اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں عام عوام سے کوئی غرض نہیں کہ کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے۔ انہیں صرف وقت پر اپنے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ حکمرانوں کو عوام سے کوئی لگاؤ، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور غربت کا سب سے بڑا طبقہ مزید نچلی سطح عبور کر رہا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ 2 وقت کی روٹی میسر نہ آنے پر ماں اپنے بچوں سمیت خود سوزی کر دیتی ہے، باپ اپنے بیوی بچوں سمیت دریائے برد ہو جاتا ہے۔ مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران خواب غفلت میں ڈوبے سب یہ تماشا ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی ڈرامہ یا فلم کا سین چل رہا ہو۔ اگر غربت کم کرنے پر سچے دل سے کام کیا جائے اور غریب طبقے کو ہنرمندی سکھا کر روزگار دیا جائے تو بے روزگاری میں آہستہ آہستہ کمی آ سکتی ہے۔ پھر سوالات آتے ہیں کہ غربت کیسے مٹ سکتی ہے؟ اگر حکمران منصوبہ سازی سے کام لیں کہ ملک کو غریب سے نہیں غربت سے مٹانا ہے تو کچھ منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ملک میں تعمیر نو ہو، بے روزگار اور بغیر گھروں کے ہر کنبہ کو ایک بہترین گھر بنا کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی ہنرمندی کا کام سکھایا جائے۔ مرد اور خواتین کو ہنرمند بنایا جائے۔ خواتین گھریلو سطح پر کام کر کے اپنی غربت میں کمی لا سکتی ہیں۔
اور ہنرمند افراد کو ایک چھوٹے پیمانے پر روزگار دیا جائے۔ حکومت اور نجی شعبہ کے ملازمین کے لیے مفت رہائش اور زمیندار طبقہ کو گزارا لائق اراضی دی جائے۔ کاروبار کے لیے لوگوں کو آسان اقساط پر بلا سود قرضے دیے جائیں۔ غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ موجودہ معاشی اور سیاسی نظام یکسر تبدیل ہوتے جائیں گے، وہ بھی پوری طرح آئین و قانون کے تحت جمہوریت وسیع ترین شکل میں آئے گی، جس میں بنیادی فیصلے عوام خود کیا کریں گے۔ حکمران جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر جب عوام کے ووٹ سے جیت کر ایوان بالا تک پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہی اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کو بھول جاتے ہیں اور کام کروانے پر مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ عوام کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اقتدار تک پہنچ کر عوام کو بھول جاتے ہیں۔ امیر کے پڑوس میں بھوک رقص کرتی ہوگی، مگر امیر کبھی غریب کے گھر دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں صرف گوشت پوش کا انسان رہ گئے ہیں؟ انسانیت مر گئی ہے؟ ہم اتنے بے حس کیسے ہو گئے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان، پھر اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اپنے سوا دوسرا کیوں نظر نہیں آتا؟ جاگو اے اہل وطن کے باسیو، جاگو۔ دعا ہے کہ ہمارے ملک سے ایک بار غربت کا خاتمہ ہو جائے اور پھر کوئی بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں سمیت خودکشیاں نہ کرے۔ اور اسی طرح ہر گزرے دن کے ساتھ ہمارے ہاں بے روزگاری افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ترجیحات کے غلط تعین اور رہنمائی کے فقدان نے بے روزگاری میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ ہر پڑھا لکھا نوجوان سرکاری نوکری کا حصول چاہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ان نوجوانوں کی کوچنگ کر کے ان کی سمت درست کر دی جائے تو یہ کبھی سرکاری نوکری کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ نوکری کا نہ ملنا، بے روزگاری پاکستانی نہیں، عالمی مسئلہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 197 ملین لوگ بے روزگار ہیں۔ چونکہ نوکری سے ہمارا معاش اور رزق ہوتا ہے، اس لیے مالی پریشانی عذاب بن جاتی ہے۔ بہت غور و خوض سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمیں نوکری یا کام نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور وقت کا ایک حصہ بیچ کر اس سے وہ رقم حاصل کرتے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنا بے روزگاری کا مسئلہ آسانی سے حل کر لیں گے۔ نمبر 1، یاد رکھیے ہر شخص کے لیے نوکری کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں میں بزنس کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اونے پونے داموں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس لیے نوکری تلاش کرنے کے بجائے اپنا کام کرنے کا سوچیے۔ یہ سوچیے کہ آپ نے کئی لوگوں کو نوکری دینی ہے۔ جب آپ اس انداز سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی کاروباری لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نوکری مل جاتی تو آج ہمارا ذاتی کاروبار نہ ہوتا، ہمیں ٹرین کا ڈبہ بننے کے بجائے ٹرین کا انجن بننا ہوتا ہے، اور ہم نوکری نہ ملنے پر دل ہار جاتے ہیں، ایک اچھا موقع بھی گنوا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہم پرانے کپڑے بدل لیتے ہیں، پرانے جوتے بھی تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ان خامیوں کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچتے جو ایک عرصے سے ہمارا راستہ روک رہی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوکری نہ ملنے والے افراد میں 3 طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں میں اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ خود پر اعتماد نہیں کرتے تو کوئی دوسرا آپ پر کیسے اعتماد کرے گا۔ ان لوگوں کا دوسرا بڑا مسئلہ ان کی کمزور پرسنالٹی ہے۔ ان لوگوں کو اچھی ڈریسنگ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو بات چیت کرنا نہیں آتی۔ اور تیسرا مسئلہ کمٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ لوگ پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی خامی کو جانیے اور ان کو ٹھیک کیجیے، ویسے بھی خوش اخلاق انسان زندگی میں مواقع زیادہ آتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا کہ انٹرویو دینا کیسے ہے۔ ہمیں ہاتھ ملانا اور سلام کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کمرے میں داخل ہونے اور کمرے سے باہر جانے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، اور نوکری دینے والا ہمیں کمرے سے ہی پکا باہر نکال دیتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ سیکھیں، ہو سکے تو کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں۔ نمبر 4، بعض لوگ ایسی نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں جس میں کام نہ کرنا پڑے۔ مہربانی فرما کر آپ پہلے ایک ہارڈ ورکر بنیں۔ اگر آپ محنتی نہیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی اچھی نوکری نہیں ملے گی، اور مل بھی گئی تو اس میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ساری زندگی کلرک بادشاہ کی طرح گزار کر ایک دن ریٹائر ہو جائیں گے۔
ہمیں نوکری کی بجائے کام تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کام مل جائے تو ترقی انسان خود بخود کر جاتا ہے۔ اپنا طرز فکر تبدیل کیے بغیر نوکری نہیں مل سکتی۔ نمبر 5، کسی جگہ انٹرنشپ کریں۔ کسی بھی کمپنی کے لیے 2 یا 3 ماہ کے لیے مفت کام کریں۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں طالب علم اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بغیر معاوضے کے کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تاکہ ان میں نوکری کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ اگر آپ باصلاحیت ہیں تو کمپنی آپ کی انٹرنشپ کو مستقل نوکری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انٹرنشپ منگنی کی طرح ہوتی ہے، اگر یہ کامیاب رہے تو شادی یعنی نوکری پکی ہو جاتی ہے۔ یہ بات نہ بھولیے گا کہ نوکری کی تلاش ایک مشکل کام ہے، ہمت نہ ہاریے۔ اگر آپ اہل ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو فوراً اپنے اندر اہلیت پیدا کریں۔ ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہماری زندگی میں آنے والے مواقع اچھے انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ہمیں انسانوں سے پیار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اور دوسرے کے کام آنا نہیں آتا، اس لیے انسان دور نہیں جاتے بلکہ مواقع دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک سے غربت کو ختم کرنے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی، بزرگ، بچے سکون اور راحت کی زندگی بسر کریں اور ان کی آنکھوں میں سجے سب خواب پورے ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔